بعد والی آیت عجیب ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، پرہیزگار متقی مومنین کو بھی زبردستی اٹھا کے جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ یہ کیوں؟ وہ تو اچھل کے جانا چاہیے، مچل کے جانا چاہیے، نہ اچھل کے جا رہے ہیں نہ مچل کے جا رہے ہیں۔ فرشتے آواز دے رہے ہیں، حاجی صاحب جنت تیار ہے، شاہ جی صاحب جنت تیار ہے، آغا صاحب جنت تیار ہے، خانم صاحبہ جنت تیار ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ وہ اس حالت میں ہوگا۔ متعدد مفسرین سے بھی، علماء سے بھی، حضرت آیت اللہ بشیر نجفی مرجع علی قدر بھی اسی پر، اس سے پہلے میں نے اپنا اساتذہ آیت اللہ جوادی عملی وحید خراسانی سب سے سنا، اور میں نے کئی جگہ بیان بھی کیا ہے کہ سید الشہداء میدان محشر میں تمام خلائق قیامت تک آنے والے، اپنے چاہنے والے، عزادار، علمدار، وفادار، فرش عزا والے، زائرین، خاک شفا والے، سب کو اکٹھا کریں گے اور تقریر فرمائیں گے۔ مجمع خلائق محبین حسین میدان محشر میں ڈوب جائیں گے تقریر سید الشہداء میں، شہد سے میٹھی تقریر ہوگی۔ اس وقت جنت والے بلائیں گے، آپ کی جگہ خالی ہے، دروازے کھلے ہیں، حوران بلا رہی ہیں، چلو اگر ہے کوئی نہیں جائے گا جنت کی طرف۔ سب عشق حسین میں، کوئی جمال حسین کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی کمال حسین کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی گفتار حسین کو دیکھ رہا ہوگا۔ ادھر سے جنت والے بلا رہے ہوں گے کہ آؤ، جنت کا راستہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ اور میدان محشر میں سارے پروانے بنے ہوئے شمع حسینیت کے ارد گرد، اس لیے کہ اتنا شعور اور معرفت اللہ نے دی ہے کہ جہاں حسین کا قدم ہوگا وہی جنت ہوگی۔ کریم کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ساکی عطاشی کربلا، قبر بنی ہاشم غازی عباس علمدار پر بلندتر صلوات۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تب یہ آیت سمجھ میں آ جاتی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ، زبردستی اٹھا کے پیچھے سے دبا کے لے جایا جائے گا کہ اٹھا کے دھکیل کے چلو آگے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، متقیون کو، پرہیزگاروں کو، مومنین کو۔ کیوں؟ کس نے روکا تھا کہ انہیں زبردستی کرنا پڑا فرشتوں کو جنت کی طرف مومنین کو لے جاتے ہوئے؟ حدیث نے کہا کہ حلقہ زن ہے شمع حسین کے پیچھے ارد گرد، ساری خلائق مومنین کے پروانے بنے ہوئے ہیں، اور گفتار و کردار و جمال و کمال حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتے کہیں گے آئیے، انتظار نہ کر آئیے، جنت کھلا ہے۔ اسی لیے نہیں جا رہے ہوں گے کہ جہاں عشق حسین ہے وہی جنت ہے، جہاں قدم حسین ہے وہی جنت ہے، جہاں نام حسین ہے وہی جنت ہے۔ اب مجھے اجازت دیجئے کہ اگر آپ مجلس حسین کی طرف آ رہے ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ حاجی کہاں جا رہے ہو، نہیں بولو کہ مجلس جا رہا ہوں، بولو جنت کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ دلیل پیش کروں گا، سورہ حدید قرآن مجید کی، وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آئیے جنت کی طرف دوڑیے اور مغفرت کی طرف جلدی کیجئے۔ اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مغفرت اور جنت کی طرف بھاگ کے جائیے۔ حالانکہ مغفرت بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور جنت میں جانا بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ مغفرت اس وقت ہوگی جب موت آئے گی، جب استغفار بندہ کرے گا تب مغفرت آئے گی۔ جنت بھی آسانی سے نہیں جا سکتا ہے۔ انڈیا کے مشہور شاعر راحت اندوری کے بقول کے پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، مرے بغیر تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی طرف بھاگو۔ کیا مطلب ہے؟ سبب، ان اسباب کی طرف جلدی کرو جو جنت کے سبب ہیں۔ نماز جنت کی سبب ہے تو جنت کی طرف جاؤ۔ ایمان، توحید، کار خیر، صلہ رحمی، جتنے بھی آپ کو جنت لے جانے والی چیزوں کا نام اللہ نے جنت رکھا ہے، تو وہ عبادت جو خود سردار
جنت سے مربوط ہو، اس کا نام جنت رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جنت کی طرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ اس مجلس میں آتے ہیں، اسی دین کی حفاظت کے لیے آتے ہیں جس دین کا نعرہ ہر اصحاب حسین نے، ہر شہید کربلا نے جس دین کا نعرہ لگایا، اور یہ دین اتنا عظیم، اتنا وسیع، اتنا مکمل ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک آیت اللہ العظمیٰ سے، مرجع القدر سے کسی عیسائی نے پوچھا کہ کسی عیسائی مملکت میں ہم حکومت قائم کرنے کے نعرے نہیں لگاتے ہیں، ہم عیسائی حکومت نہیں بناتے ہیں، تم مسلمان کیوں زور دیتے ہو کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اسلام کی حکومت ہونی چاہیے ہر ملک میں؟ عیسائی تو اس طرح زور نہیں دیتے ہیں کہ اس نصارہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو بہترین جواب دیا آیت اللہ نے کہ تمہارے پاس آخر ہے کیا کہ اس کو نافذ کرو گے انسانوں کے اوپر؟ قانون ہمارے پاس ہے، ٹریفک کے قانون سے لے کر، بیت الخلا سے لے کر، نکاح و شادی سے لے کر، ہبہ و صدقہ و نام سے لے کر، بچے کی پیدائش سے لے کر، گہوارے سے لے کر گور میں اترنے تک کے زندگی کے ہر لمحے کی ضرورت کا قانون ہمارے پاس ہے، ہم حکومت قائم کریں گے۔ تمہارے پاس ہے کیا تو تم حکومت قائم کرو؟ یہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دین ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی استاد محترم اسرار العبادت میں عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کا قانون کامیاب نہیں ہے، صرف اللہ کا کیوں؟ ماہرین قانون جتنے بھی ہے دنیا کے اکٹھا کریں۔ پاکستان میں ماہرین قانون جب آئین بنائیں گے، ہمسایہ ملک والوں کو قبول نہیں ہے ادھر کا بنا ہوا آئین، یہاں والوں کو قبول نہیں ہے، یورپ کے قوانین و آئین ایشیا والوں کو قبول نہیں ہے، یہاں کا بنا ہوا وہاں۔ آپ اپنے ملک میں لیجئے گا، ایک پارٹی کا آئین دوسرے کو قبول نہیں ہے، اس کے قانون اس کو قبول نہیں ہے، سول کا وردی کو قبول نہیں ہے، وردی والے سول کو قبول نہیں، سارے انسان، سارے ماہرین قانون۔ صرف اللہ کا کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون بہت ضروری ہے۔ قانون انسان اور اس کی ضرورت کے خاطر بنائی جاتی ہے، انسان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ انسان اس لیے ناکام ہے کہ انسان نے نہ انسان کو بنایا ہے نہ اس کی ضرورت کو بنایا ہے۔ بہت عارفانہ، عالمانہ، فلسفیانہ جملہ ہے کہ صرف اللہ کا قانون کامیاب ہو اور کسی بشر کا نہیں، اس لیے کہ بشر نے بشر کو جب نہیں بنایا ہے تو بشر نے بشر کی ضرورتوں کو جب نہیں بنایا ہے، جب اس کی ضرورت کا اسے علم نہیں ہے تو اس کے حل کا علم کہاں سے لائے گا؟ اس ضرورت پورے کرنے کا حل کہاں سے لے کے آئے گا؟ اللہ کا قانون اس لیے کامیاب ہے کہ اللہ بشر کا بھی خالق ہے، اس کی ضرورتوں کا بھی خالق ہے اور اس ضرورتوں کے حل کا بھی خالق ہے۔ اسی لیے اللہ کا قانون ہر بشر پر، ہر حکومت میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں کامیاب ہے۔ اسی کا نام دین ہے، جو پرچمدار دین، انبیاء نے جو پرچم اٹھایا تھا وہ ساری ذمہ داریاں اکٹھی کر کے ایک ذات محمد مصطفیٰ نے اٹھایا اور تمام ذمہ داریاں اٹھا کے سید الشہداء کے کاندھے پہ ڈال دی۔ جبھی تو آپ زیارت نامہ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اس سے بڑھ کے کوئی تمغہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی تاج شرف نہیں ہو سکتا۔ زیارت نامہ دیکھیے گا، لقد اقمتم الصلاۃ وادیتم الزکاۃ وامرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر واطعتم اللہ حق اطاعتہ۔ پھر شریعت کیا ہے؟ اس سے ہٹ کے کوئی لے کے آیا نبی نوح نبی نے؟ اس سے ہٹ کے کوئی قانون لے کے آئے تھے ابراہیم خلیل؟ ان سے زیادہ کوئی چیزیں لے کے آئے تھے حضرت عیسیٰ و موسیٰ؟ یہی اقمتم الصلاۃ ادیتم الزکاۃ امرتم بالمعروف نہیتم عن المنکر اطعتم اللہ حق اطاعتہ۔ اللہ کی اطاعت آپ لوگوں نے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامہ صلاۃ، اعطاء زکوٰۃ اکٹھا کرو تو دین اور شریعت کا قانون بنتا ہے۔ تب ہمیں حق ملا کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کے دین کے نصرت کرنے والے۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام اپنے انصار کو اکٹھا کر رہے ہیں۔
بلکہ روز عاشور آخری نماز کے بعد شہادت سے چند لمحہ پہلے 72 یا اس سے کچھ کمتر بیشتر اصحاب کو اکٹھا کیا. اب یقین روایتوں کی نہیں ہے، اب صرف یقین اور دل اور اللہ. جو خطبہ یہاں مولا نے پیش کیا ہے چشم دنیا حیران ہے. فرمایا میرے اصحاب، میرے جوانوں، وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. حوران جنت انتظار میں ہیں. جنت کے قصر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں. جنت کی لہریں آپ کے لیے مچل رہی ہیں. میرے جد امجد بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، میرا بابا بھی انتظار کر رہا ہے، اور میری مادر گرامی بھی آپ کے انتظار میں. پھر کیا کرنا ہے؟ بس دین کی حفاظت کرو، دین کی حمایت کرو، اور حرم اہل بیت کی حمایت کرو. یہ دو ذمہ داری تمہاری ہے. جنت حاضر ہے یقین کے ساتھ. بعض روایات میں ہے شب عاشور دکھا بھی دیا سب کو. وہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. جب مدینے سے نکل رہے تھے حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا، ام المومنین، برجستہ ترین امہات المومنین میں سے بزرگ ترین، جب ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ یہاں سے مدینے سے نہ جائیے، میں نے آپ کی جد امجد سے سنا ہے کہ آپ کا یہ سفر پر خطر رہے گا. کیا فرمایا؟ نانی اماں آپ نے سنا ہے تو مجھے بھی میرے نانا نے بتایا ہے، اور جو کچھ سنا ہے میں یہیں سے دکھا سکتا ہوں. ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں کے درمیان سے کہا کہ جو منظر جو میرے ساتھ ہونا ہے دیکھیے. سر پیٹتی رہی. کبھی آپ کے ہاتھوں میں ششماہہ کا جنازہ دیکھ رہی ہوں مچلتے ہوئے، کبھی شبیہ پیغمبر کے سینے پہ دیکھ رہی ہوں، اور کبھی شہنشاہ وفا کے کٹتے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، کبھی جلتے ہوئے خیمے دیکھ رہی ہوں. کہاں؟ مدینہ بیٹھ کے کربلا. ابھی کربلا ہوئی بھی نہیں ہے. تو اسی لیے جام شہادت نوش ابھی کیا نہیں ہے جوانوں نے. تلوار ہاتھوں میں ہے اور لباس جنگ پہنے ہوئے ہیں، ابھی زندہ ہیں. میدان کربلا سے مقام جنت دکھا رہے ہیں سید الشہداء. یہ حبیب مظاہر کا مقام ہے، اور یہ مسلم اوسجہ کا مقام ہے، یہ سائیدی کا مقام ہے، یہ عباس کا ہے، یہ فلان کا ہے، یہ اور کا ہے. دنیا میں بیٹھ کر اور کہا کہ وہاں آپ کے انتظار میں. اور جب شبیہ پیغمبر کو بھیجا تو کہا بیٹا میں جام فرات تو نہیں پلا سکا، لیکن نانا رسول خدا جام لے کر تیرے انتظار میں ہے. جب حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر زین سے زمین پہ اترے تو یہی جملہ کہا. دیکھیے کچھ چیزیں ہم صرف مصائب میں بیان کرتے ہیں، لیکن انہی کے اندر فضائل کی وہ انتہا ہے، وہ سمندر ہے کہ ہمارے سوچ کا پرندہ وہ پورے پر بھی نہیں مار سکتا ہے. ذرا مصائب سے ہٹ کر یہ جملہ سوچئے گا اس کے اوپر کہ جب شبیہ پیغمبر زین سے زمین پہ اتر جاتے ہیں ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ. نانا رسول آ چکے ہیں، ایک جام مجھے پلا چکے ہیں اور دوسرا لے کر منتظر ہیں کہ میرا پیاسا حسین آنے والا ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں ختم ہو گیا تھا، کوئی نظروں پر کوئی حجاب باقی نہیں رہا تھا. سب یقین کی منزل تھی، ساری حقیقتیں یوں سامنے آ چکی تھی، کوئی شک کوئی شبہ باقی نہیں تھا. دین بس دین. اور اس میں وہ آخری نماز ادا کی. لیکن عزیزہ نمان بہت ہم پیچھے ہیں اس چیز سے. اسی شب عاشور آذان شبیہ آذان علی اکبر کی ہم شبیہ پیش کرتے ہیں. پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان پنجاب میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اسی طرح. میں ماہ محرم میں یہاں آپ کے ہمسائیگی میں تھا، آپ ہی کے فیملی کے ساتھ تھا، ناروال اور ظفروال میں، اور الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں. شبیہ آذان علی اکبر، اور بڑا گریہ ہوتا ہے کربلا میں، حرم امیر المومنین میں، حرم حضرت عباس میں، مشہد میں، یہاں پاکستان بھر میں. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے شبیہ نماز علی اکبر کون پیش کرے؟ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری طرح حضرت علی اکبر آذان دے کے جا کے خیمے میں آرام کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھی تھی کہ یار آج جنگ بھی کرنی ہے، ادھر دشمن ہے، ادھر لشکر ہے، پانی بھی نہیں ہے، کیسے پڑھو نماز؟ کبھی روایت میں سنی ہے، کبھی کسی عالم سے یہ بات سنی ہے کہ جنگ کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اس دن حضرت علی اکبر نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ عجیب ماحول ہے. زنجیر زنی جب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے پرصداری ہو گئی، ایک دو
100% آزادار ہوں گے جو نماز کے خاطر لباس کو پاک کر کے خون ہٹا کے نماز پڑھتے ہیں. 99% خون کے خاطر، اس نجاست کے خاطر نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ خون لگا ہوا ابھی ہم نے دھویا نہیں ہے، ایک دن تاکہ تبرک ہے، ایک دو دن اپنے ساتھ ہونا چاہیے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ حال بتا رہا ہوں. خون لگا ہوا لباس میں، دوسرے دن بھی میں نے اسی خون کے ساتھ دیکھا اس عزادار کو کہ متبرک ہے، یہ خون ہے، اور اس لیے میں نے جلدی نہیں دھویا ہے اور نماز گئی. کیا یہ کھیل نہیں ہے دین کے ساتھ، مقصد شہداء کے ساتھ، ارمان علی اکبر کے ساتھ؟ کم از کم جو آپ جیسے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار حلقے ہیں ان میں یہ تو ہونا چاہیے جہاں شبیہ آذان علی اکبر ہے، شبیہ رکوع علی اکبر، شبیہ سجدہ علی اکبر، شبیہ اقامت علی اکبر، شبیہ قنوت علی اکبر، شبیہ گریہ علی اکبر، شبیہ مناجات علی اکبر. کون پڑھے گا؟ کب ہمیں ہوش آئے؟ ان چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے بڑی نقصانات ہمیں اٹھانی پڑی ہیں. حالات اس قسم کے آئے ہیں معذرت کے ساتھ. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے مظلوم ترین چیز ہمارے پاس نماز ہے. اچھا یہ بتائیے آذان میں کتنی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں؟ آذان میں؟ اقامے میں؟ اچھا اس کو ضرب دیں 5 ٹائم کے ساتھ تو کتنے ہو جائیں گے؟ کم از کم 30 تو ہیں. ٹھیک، 30 کو ضرب دیں 2 ارب مسلمانوں کے ساتھ. 30 کو 2 ارب کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بنتے ہیں؟ 60 ارب. 24 گھنٹے میں کمپلیٹ یونیورس میں، کائنات میں، اس دنیا کرۂ زمین میں 60 ارب دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں. 30 ارب دفعہ قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے. 30 ارب دفعہ حی علی خیر العمل ہم بولتے ہیں. 30 ارب دفعہ حی علی الصلاۃ بولتے ہیں. پڑھتے کتنے ہیں؟ دنیا میں کبھی کسی قانون کی طرف اتنی آواز دی گئی ہے شریعت کے کسی عمل کی طرف اس نماز سے ہٹ کر؟ نہیں. بعض لوگ جب پارکوں میں یعنی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اگر اصل جانور نہ ہو، وہاں ہاتھی نہ ہو، تو جو آرٹیفیشل ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہے نا کاندھا ملا کے تصویریں بناتے ہیں، چاہے وہ فلاور ہی پلاسٹک کے کیوں نہ ہو، کہ ان کے ساتھ اچھی تصویر بنتی ہے. یار جوان اور آزادار عاشق علی حب زہرا رکھنے والے کے لیے بہترین منظر تصویر بنانا ہو تو سجدہ ہے. عشق علی والوں کے لیے اس سے بڑھ کر رکوع، ذکر، مناجات کتنا خوبصورت ہوگا یہ منظر جب ایک جوان کا ہے سجدے میں الہی انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت الحی وانا المیت، انت المالک وانا المملوک، انت المعطی وانا السائل، انت الحی وانا المیت، انت المجیب وانا المضطر. ختم ہو گئی بات. یہ ہے جوانی اور یہ خوبصورت جوانی ہے. ایک جوان، 2 جوان گئے حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. ایک نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے جنت نصیب کرے. استاد محترم حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ جو شہادت مانگ رہا تھا وہ سب کے لیے دسترخوان کھول رہا تھا، جو جنت مانگ رہا تھا وہ بھیک مانگ کے کھا رہا تھا. فرق دیکھیے، جنت مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے. جو شہادت مانگ رہا ہے وہ چراغ ہدایت بن رہا ہے. جس نے شہادت طلب کی اس کے اوپر کوئی شرط نہیں لگائی، دعا کی جنگ میں گیا شہید ہو گیا. جس نے جنت طلب کی تھی اس کے اوپر شرط لگا دی. شرط کیا تھی؟ یو ہیلپ می، آپ کی زبان میری مدد کرو جنت لے جاؤں گا. وہ چونک گیا یا رسول اللہ آپ کی مدد اور میں؟ ہاں جنت نہیں جانا ہے، ہاں میری مدد کرو. کیا؟ سجدے میں طول دو، لمبے لمبے سجدے کرو.
جنت لے جاؤں گا. ابھی کیا ریلیشن شپ، واٹ از ریلیشن شپ بٹوین سجدہ اور جنت؟ کیا طبیب القلوب ہے، کیا حکیم ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ جنت ہے پاک لوگوں کی جگہ، اور سجدہ مومن کو گناہوں سے یوں پاک کرتا ہے جیسا ہوا درخت کے پتے گرا دیتا ہے. جب سجدے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا تو جنت کے لائق ہو جائے گا. اگر کچھ رہ بھی گیا تو شفاعت وہ کریں گے. دیکھا کہ سجدے میں طول دو. ابھی آپ حیران ہو جائیں گے، یار کیا بولے سجدے کو، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تو بولنا ہی ہوتا ہے، طول کہاں سے دے؟ بڑا حساس منزل پہ لے کے آیا ہوں. کیا بولے سجدے کے اندر کہ ہم طول دے؟ بلکہ اگر باہر آفس بھی جانا ہے، مثلا گاڑی بھی کھڑی ہے اور چھٹی بھی ختم ہو رہی ہے، فلاں یہ ہے مثلا، ہے نا، بچوں کو اسکول بھی پہنچانا ہے، جو قضا نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کیا طول دیا اس میں؟ وہ بھی بعض لوگ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بچے نے کس نے بتایا انہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. طول کہاں گئی؟ پھر جنت کہاں گئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام 60 دفعہ 60 دفعہ 60 سبحان ربی الاعلی و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی، سبحان ربی العظیم و بحمدی، 60 دفعہ ایک رکوع میں. جب یہ سجدے میں جائیں گے، دعا یہ دو دعائیں آپ کے سامنے. ایک دعا یہ جوشن کبیر ہے، ٹوٹل توحید ہے. دعا یہ جوشن صغیر، عجیب کائنات ہے اس کے اندر. اس کے آخر میں ایک سجدے میں پڑھنے والی دعا ہے، سجد وجہی سجد وجہی، سجد وجہی ذلیل لوجہک العزیز، سجد وجہی الفانی لوجہک الباقی، سجد وجہی و سمعی و بصری و لحمی و جلدی. صرف میں نے نہیں، پروردگار میرے چہرے نے، میرے خون نے، میرے گوشت نے، میرے جسم نے، میرے رگوں نے، میری ہڈیوں نے سجدہ کیا ہے. اللہم اد علی جہلی بحلمک وعلی ذلی بعزک وعلی ضعفی بقوتک وعلی فقری بغناک. کیا بات ہے! پروردگار میرے سامنے اگر آئیں گے تو میں کمزور ہوں، اپنی طاقت کے ساتھ میرے طرف آئیے. میں فقیر ہوں، مجھے غنی بنائیے سجدے میں. میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دیجئے. میں فانی ہوں، مجھے بقا کی زندگی عطا کیجئے. اسی طرح جاری ہے.